السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انیلا محمد فاروق آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج کا جو وی لاگ ہے وہ میں شروع کروں گی فاروق قیصر کی نظم سے۔ یہ وہی فاروق قیصر ہیں جو پروگرام کلیاں کرتے تھے اور جن کو ہم انکل سرگم کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے میرے پیارے اللہ میاں۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ مصرعے سنا دیتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ میاں، میرا دل حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے۔ میرے پیارے اللہ میاں، لیڈر کتنے نیک ہیں، ہم کو دیں وہ صبر کا پھل، خود وہ کھاتے کیک ہیں۔ میرے پیارے اللہ میاں، سوچ کے دل گھبراتا ہے، بند ڈبوں میں خالص کھانا ان کا کتا کھاتا ہے، میرا بچہ روتے روتے بھوکا ہی سو جاتا ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کلاس ڈفرینس ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ گہرا، تکلیف دہ، اور اس کا حل مجھے تو فی الحال کوئی سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے معاشرے کے، کہ اگر امیر کا بچہ ہوگا تو وہ کسی بڑے اسکول میں جائے گا، اور اگر غریب کا بچہ ہے تو یا تو وہ اسکول ہی نہیں جائے گا یا وہ ٹاٹ کے اسکول میں جائے گا جہاں ایک پنکھا، ایک بجلی کا بلب بھی نہیں لگا ہوتا۔ امیر کا بچہ ہے تو وہ اچھے ہسپتال جائے گا، غریب کا بچہ ہے تو وہ ایسے سرکاری ہسپتال میں جائے گا جہاں میں نے خود بلیوں کو اور الٹیوں کو وارڈ میں دیکھا ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ امیر کا بچہ صاف ستھری گاڑی میں جائے گا، غریب کا بچہ جو ہے وہ دھکے کھاتا ہوا بسوں میں لٹکتا ہوا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ غریب کے بچے پہ جوانی آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ لیبر۔ چائلڈ لیبر پاکستان میں قانون کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ ہر گلی، ہر محلے میں، ہر میکینک کے پاس، ہر ٹائر شاپ کے پاس ایسے لاکھوں چائلڈ لیبرز دیکھیں گے۔ ہوٹلوں پہ چائے پلا رہے ہیں، بیرے بنے ہوئے ہیں، ویٹر بنے ہوئے ہیں، چھوٹا چھوٹا سامان بیچ رہے ہیں، جن سے خود ان کے کھیلنے کی عمر ہے، وہ سامان بیچ رہے ہیں، کھلونے، غبارے، پھول، اپنے سارے ارمان بیچ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں 2002 سے شعبہ تدریس اور تعلیم سے منسلک ہوں۔ اتفاق سے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، چونکہ میں نے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، وہ سیمی گورنمنٹ جو کالجز تھے، نیم سرکاری جن کو کہتے ہیں، اس میں یہ رول ہے کہ جو بھی والد یا والدہ اگر کسی فورسز میں ہیں تو پھر یہ کہ وہ بچہ چاہے وہ کمانڈر ہوں، چاہے وہ بریگیڈیئر ہوں، چاہے وہ لیفٹیننٹ ہوں، چاہے وہ میجر ہوں، کرنل ہوں، جو بھی ہوں، ان بچوں کو وہاں سیمی گورنمنٹ اداروں میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان بچوں کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے جو ڈومیسٹک سٹاف ہوتا ہے، یا پھر جیسے کوئی چوکیدار ہے، کوئی مالی ہے، کوئی پانی پلانے والا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے کہ جب کلاس میں برابر برابر ایسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر ایک بچے کے ہاتھ میں ایک شاندار موبائل ہے، جیب میں پیسے ہیں، باہر گاڑی ہے جو آئے گی اور ان کو لے کے چلی جائے گی، اور اسی کے بالکل برابر میں ایک بچہ ہے جس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں،
جس کا پیٹ خالی ہے، وہ صرف حیران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ یہ کون سی دنیا ہے جس میں یہ سب بستے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچوں کی بریک لڑکوں کی 12:30 بجے ہوتی تھی، تو ظاہر ہے اگر 8 بجے کالج شروع ہوا ہے تو 12 بجے تک بھوکا بچہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اس کا حل تھا کہ 10 – 10:30 بجے کینٹین والا ایک ڈبہ لے کر آتا تھا اور اس میں سارے بچوں کو 10 منٹ کی بریک ملتی تھی ریفریش ہونے کے لیے، اور جتنا سامان وہ ڈبے میں لاتا تھا اس کی قیمت 50 یا 100 روپے ہوتی تھی۔ تو جتنے بھی یہ بچے تھے جن کے جیب میں لمیٹڈ پیسے ہوتے ہوں گے یا شاید نہ ہوتے ہوں، وہ 12 – 12:30 بجے تک بھوکے رہتے تھے، کیونکہ 50 روپے یا 100 روپے ان کے لیے بہت بڑی قیمت ہوتی تھی۔ 12 بجے 12:30 بجے جب بریک ہوتی تھی تو وہ بچے جا کے 10 روپے کا سموسہ خریدتے تھے یا چپس، ورنہ وہ سارا دن بھوکے بیٹھے رہتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، چاہے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، یا شعر نہیں، ایک قول ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ کلاس ڈفرینس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم نے 2000 روپے کا پیزا منگایا ہے یا کسی بہت اچھی جگہ سے کھانا منگایا ہے یا سستی جگہ سے کھانا منگایا ہے، ہم وہ سارے ڈبے رات کو اپنے گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح صفائی کرنے والے آتے ہیں، خاکروب جن کو ہم کہتے ہیں، جب وہ ڈبے اٹھاتے ہوں گے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا کھا کر آتے ہوں گے صبح میں؟ کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا؟ جب وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہم ان کو لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری گاڑی صاف کرنی ہے نکلنے سے پہلے، تو وہ چمچماتی بڑی گاڑیوں کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ان کو تو ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی سائیکل بھی نصیب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا ایسے میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی، مگر جب معاشرے میں اتنا زیادہ ڈفرینس آ جائے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ امیر اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب کا تو مرنا بھی مشکل ہے اور جینا بھی مشکل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکام بالا سے عرض ہے کہ اگر آپ نے چائلڈ لیبر کو، بچوں کے کام کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے تو خدا کے واسطے ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا کوئی تو بندوبست کر دیجیے۔ نہ جانے کتنی طرح کے بچے سامنے نظر آتے ہیں، کوئی پنچر لگا رہا ہے، کسی کے ہاتھ کالے ہیں، گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، گاڑی کے پرزے کھول رہا ہے، کچرا اٹھاتے بچے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں اور وہ خاموشی سے کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک لاٹ ایسی آتی ہے جس میں کہ ایک ماں بھی ہے اور ایک باپ بھی ہے اور 6-7 بچے ہیں، اور سڑکوں پہ لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ یہ پروفیشنل ہو گئے۔ تو ایک دفعہ میں نے کسی کو روک کے پوچھا کہ تم بھی کیوں مانگتے ہو، تم تو بالکل ٹھیک ہو، بڑے آدمی سے۔ تو اس نے کہا ہمارا یہ خاندانی پیشہ ہے۔ تو میں نے کہا بھیک مانگنا بھی کسی کا خاندانی پیشہ ہوتا ہے؟ تم خود بھی بھیک مانگ رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ 6-7 بچے ہیں، یہ سب بھکاری بن جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس ساری کہانی میں جو مارا جاتا ہے وہ سفید پوش مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنی بھوک، اپنی تکلیف کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تو مجھے لگتا ہے مخیر حضرات کا، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یا اتنا دیا ہے کہ وہ کسی کی تھوڑی سی بھی مدد کر سکیں، تو مدد کر دیا کریں۔ حالات بہت خراب ہیں،
اور شاید اس وقت اگر کسی غریب کے 3-4 بچے بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2 ٹائم کھانا کھانا بھی افورڈ کر سکتے ہیں، جب ہمارا آٹے کا ایک 5 کلو کا تھیلا 400 روپے سے اوپر بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تھینک یو۔